السلام علیکم۔ ہم دو جڑواں بہنیں تھیں، ایک گھر، ایک مقام اور ایک دن میں پیدا ہوئی تھی، مگر ہم میں کچھ بھی مشترک نہیں تھا۔ ایک بہن آسمان تھی تو دوسری زمین، ایک چاند تھی تو دوسری چاند میں نظر آتا بدنما داغ، ایک پھول تھی تو دوسری پھول کے ساتھ لگا ہوا کانٹا۔ میری بہن نازنین حسن کا پیکر تھی، اسے دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے کچھ پری آسمان سے اتر آئی ہو۔ جبکہ ایک میں تھی، مجھے دیکھ کر سب حیرت سے آنکھیں پھیلا کر پوچھتے تھے، کیا تم نازنین کی جڑواں بہن ہو؟ تو میرا منہ اتر سا جاتا تھا۔ اب ان باتوں کا میں کیا جواب دیتی، جبکہ میں خود بھی جب آئینہ دیکھتی تو اپنا گہرا ساملا رنگ دیکھ کر سوچتی کہ کیا میں سچ میں نازنین کی جڑواں بہن ہوں۔ مجھے اللہ سے شکوہ شکایت رہنے لگی تھی۔ میں اکثر اللہ سے سوال جواب کرنے لگتی کہ آخر مجھے ہی کیوں ایسا بنایا ہے؟ اگر یہ کاری کو الٹی صورت دے رہی تھی تو پھر مجھے ناظرین کے ساتھ جڑواں کیوں بنایا؟ اگر ہم دونوں بہنوں میں کچھ سال کا فرق ہوتا تو بھی میں جانتی کہ لوگوں نے مجھے چین سے نہیں جینے دینا تھا، تب بھی تانے وغیرہ میرا مقدر بننا تھے، مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں دل میں یہ خیال آتا کہ شاید تب مجھے اتنا کچھ سہنا نہ پڑتا۔ میں زندگی سے مایوس ہونے لگی تھی۔ کالج جاتی تو سب میرا مذاق اڑاتے تھے۔ کوئی کہتا، نوشین کیا تم پیدائش کے وقت کالے سیاہ گڑھے میں گر گئی تھی؟ تو کوئی میری بہن نازنین سے کہتا کہ تم نے اپنی بہن کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، اپنی بہن کا بھی سارا رنگ و روپ تم نے چرا لیا ہے، اس بیچاری کے پاس بچا ہی کیا ہے؟ میں ان سب چیزوں سے بہت زیادہ دل برداشت ہو چکی تھی، اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ دینی ہے، میں نے آگے تعلیم حاصل ہی نہیں کرنی۔ جب یہ بات میں نے گھر میں بتائی تو امی بہت پریشان ہو گئی۔ وہ کہنے لگی، نوشین جی کیسی بات کی ہے تم نے؟ میرا دل کٹ کر رہ گیا ہے۔ میں بولی، امی سب میرا مذاق اڑاتے ہیں، مجھے باتیں سناتے ہیں، میں گھر میں چھپ کر بیٹھ جاؤں گی تو شاید یہ باتیں کم ہو جائیں۔ امی بولی، نوشین کیا میں نے تمہاری ایسی تربیت کی تھی؟ تم لوگوں سے اب چھپتی پھرو گی؟ تم نے ایسی بات کر کے میرا دل توڑ دیا ہے۔ ہم دونوں ماں بیٹی آپس میں باتیں کر رہی تھیں، میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہماری باتیں ابو سن رہے ہیں۔ وہ اچانک سے ہمارے سامنے آ گئے۔ وہ بولے، اچھا ٹھیک ہے نوشین، اگر پڑھائی چھوڑنا ہے تو چھوڑ دو، اچھا ہے مجھے ڈبل فیس نہیں بھرنا پڑے گی، ویسے بھی ایسی شکل و صورت کی وجہ سے تم زندگی میں کامیاب تو نہیں ہو پاؤ گی، بلا وجہ میرا پیسہ اجاڑ رہی ہو۔ ابو کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ امی جلدی سے آگے بڑھی تھی، وہ کہنے لگی، فراز آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ خدا کا خوف کریں، بچی ہیں ہماری۔ میں روتے ہوئے بولی، امی آپ میں بھی سچ سننے کا حوصلہ نہیں ہے نا، ابو ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ امی اچانک سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ابو گھبرا گئے تھے۔ میں وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کمرے کا دروازہ بند کرتی، ابو کی آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جب سے اس منحوس کا کالا سایہ ہماری زندگی میں آیا ہے، ہم دونوں ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد میں اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے بیٹھ گئی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ مجھے تو اس بات پر حیرت ہوتی ہے، کیا کوئی باپ بھی اپنی اولاد کے ساتھ اس طرح کا سلوک روا رکھ سکتا ہے؟ شاید ہاں، کیونکہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے اپنے باپ کو خود سے بہت دور پایا ہے، شاید ہم دونوں میں صدیوں کا فاصلہ تھا۔ ابو نازنین پر جان چھڑکتے تھے جبکہ وہ مجھے دیکھ بھی نہیں پاتے تھے۔ جب بھی وہ کوئی جاتے نازنین کے لیے بہت سے کھلونے لے کر آتے تھے، جبکہ میری نہ تو ان کے پاس وقت تھا اور نہ ہی پیسہ۔ جب وہ نازنین کو کھلونے دو رہے ہوتے تو میں ان کی جانب بڑی حسرت سے دیکھا کرتی، اس وجہ سے امی مجھے زیادہ پیار کرنے لگی تھیں۔ میں نے اپنے ارد گرد عجیب سے رویے پائے تھے، اس وجہ سے میں عمر سے پہلے ہی میچور ہو گئی تھی، جبکہ نازنین میں ابھی بھی بہت بچپنا تھا۔ امی نازنین کو بہت سمجھایا کرتی تھی کہ نوشین تمہاری جڑواں بہن ہے، تم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بہت پیار محبت سے رہنا ہے۔ شاید امی کو یہ ڈر تھا کہ نازنین بھی ابو جیسے نکلے گی، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ نازنین بھی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ وہ ابو کے لائے ہوئے کھلونے میرے ساتھ شیئر کرتی۔ ابو نازنین کو اپنے ساتھ باہر کھلانے لے کر جاتے تھے تو وہ لازمی میرے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آتی تھی۔ میں نے بڑی آس سے اس سے پوچھا کرتی کہ کیا یہ چیزیں ابو نے میرے لیے دلائی ہیں؟ وہ اپنی اصلی لاپرواہی والے انداز میں نفی میں سر ہلا دیتی۔ وہ کہتی، ارے نہیں، میں نے ابو سے کہا تھا کہ مجھے یہ چیزیں گھر لے کر جانی ہیں تاکہ میں کل اسکول لے جا سکوں۔ یہ باتیں سن کر میرا دل ٹوٹ جایا کرتا تھا۔ خیر وقت یوں ہی گزرتا گیا اور ہم دونوں لڑکیاں جوان ہو چکی تھیں۔ ابو نے ساری زندگی میرے حقوق سے روگردانی کی اور ابو نے میرے تعلیمی اخراجات بھی بوجھ لگنے لگے تھے۔ میں بھی ان باتوں کا سوگ ہی منا رہی تھی کہ میرے کمرے کا دروازہ بجنے لگا تھا۔ میں دستک سے پہچان گئی تھی کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ میری والدہ ہے۔ میں بولی، امی میرے دل کسی سے بات نہیں کرنے کا، آپ پلیز یہاں سے چلی جائیں۔ امی کی رونے کی آواز آنے لگی تو میرا دل کٹ سا گیا تھا۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھول دیا تو وہ میرے ساتھ لپٹ کر رونے لگی۔ وہ بولی، میں اچھی ماں ثابت نہیں ہو سکی نا، میں تمہاری اچھی ماں نہیں ہوں نا، مجھے معاف کر دو۔ میں نے ان کا ماتھا چوما اور بولی، امی آپ تو میری سب سے اچھی دوست اور ہمدرد ساتھی ہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اگر آپ بھی میرے ساتھ دوسروں کی صحبت کا اثر ہوگا تو میں کیا کروں گی؟ میرے پاس تو کوئی جگہ بھی نہیں ہوگی جہاں میں جا سکوں۔ میری ان باتوں نے امی کو زیادہ رلا دیا تھا۔ وہ کہنے لگی، ایسا کبھی نہیں ہوگا میری بچی۔ نوشین تم میری باتیں کان کھول کر سن لو، تم نے ہر حال میں اپنی تعلیم مکمل کرنی ہے۔
فراز اگر تمہارے اخراجات سے ہاتھ کھینچتا ہے تو کھینچ لے، میں اپنے زیورات بیچ کر تمہیں تعلیم دلوا دوں گی۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ تم کچھ نہیں بن سکتی، میں چاہتی ہوں کہ تم ان لوگوں کے سامنے کامیاب ہو کر آؤ، تب میرا سر فخر سے بلند ہو جائے گا۔ میں بولی امی کیا آپ نہیں دیکھتی کہ ہر کوئی مجھ سے نفرت کرتا ہے؟ امی نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ بولی نہیں، ہر کوئی نہیں۔ کیا تم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ہمارے گھر کا مالی تمہارا کتنا خیال رکھتا ہے؟ ہماری کام والی رشیدہ تم پر جان نچھاور کرتی ہے، ساتھ کے گھروں والی پڑوسنے تمہارے سگھڑالے پن کی قائل ہیں۔ تم نے کبھی محسوس نہیں کیا کہ تم سے پرندے بھی محبت کرتے ہیں؟ تمہارے کمرے کی بیلکونی پر کتنے پرندے آ کر بیٹھے ہوتے ہیں نا، میں نے کبھی اتنے پرندے ناظرین کی بیلکونی پر تو نہیں دیکھے۔ تم سے بلیاں بھی کتنی جلد مانوس ہو جاتی ہیں۔ نوشین تم کیوں نہیں سمجھتی کہ جب کچھ لوگ اپنی کم عقلی کی وجہ سے تم سے دور ہو گئے تو وہاں اور بہت سے لوگ تم پر آ کر جڑ گئے ہیں؟ میں بولی امی یہ پیار نہیں ہے، یہ ترس ہے۔ آپ نے جس اس کا نام بھی لیا ہے نا، یہ سب مجھ پر ترس کھاتے ہیں۔ امی مسکرانے لگی تھی۔ وہ بولی تم کیا سمجھتی ہو کہ یہ ترس یوں ہی پیدا ہو جاتا ہے؟ یہ ترس بھی ہر شخص پہ نہیں آتا، یہ بھی اللہ کی لوگوں کے دل میں ڈالتا ہے۔ امی ہمیشہ کی طرح مجھے سمجھانے لگی تھی، ان کی باتیں میری سمجھ میں آ چکی تھی۔ میں بولی امی ٹھیک ہے، میں اپنی تعلیم پھر سے شروع کروں گی۔ امی بہت خوش ہو چکی تھیں۔ دراصل میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان کی خوشی کے لیے میں پھر سے کالج جانے لگی، پھر سے میرا مذاق اڑایا جانے لگا تھا، مگر اب میں لوگوں کی باتوں دل پر نہیں لیتی تھی۔ جب کوئی مجھے برا بھلا کہتا تو ہمیشہ ناظرین میرے لیے ڈٹ جایا کرتی تھی۔ وہ بہت پیاری بھی تھی اور ذہین بھی، جبکہ میں بچپن میں ذہین ہوا کرتی تھی، مگر جو میں لوگوں کے رویوں کو سمجھنے لگی تھی تو میرا دل ہر چیز سے اچاٹ ہونے لگا تھا، یہاں تک کہ میں تعلیم سے بھی بیزار ہو چکی تھی۔ اس لیے ہم دونوں نے کالج تو ایک ساتھ شروع کیا تھا، مگر وہ مجھ سے پہلے کامیاب ہو چکی تھی، جبکہ میری سپلیاں آ گئی تھیں۔ جب یہ بات ابو کو پتہ چلی تب بھی انہوں نے خوب واویلا مچایا تھا، لیکن امی نے میری فیس بھر دی تھی۔ وہ کہنے لگی جتنی تعلیم ناظرین نے حاصل کی ہے تم بھی کم از کم اتنا تو لازمی پڑھو گی۔ امی کے مجبور کرنے پر میں نے فیصلہ طے کر لیا تھا۔ اب ہم دونوں گھر پر ہی ہوا کرتی تھیں۔ ابو نے اپنے جاننے والوں میں ہماری شادی کا کہہ رکھا تھا۔ جی ہاں، میری سب سے بڑی غلط فہمی یہ تھی کہ مجھے یہ لگا ابو نے میرے رشتے کے لیے بھی اپنے جاننے والوں کو کہا ہوا ہے گھر میں۔ یہ میری خام خیالی ثابت ہوئی تھی۔ اب آئے روز امیر کبھی لوگوں کے رشتے ناظرین کے لیے آنے لگے تھے۔ جو بھی رشتہ آتا تھا ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ ابھی نکاح کے 2 بول پڑھا کر ناظرین کو ساتھ لے جائیں، مگر ابو نے ابھی کسی کو بھی جواب نہیں دیا، تو انہوں نے بہت سے رشتے اپنی نظر میں رکھے ہوئے تھے۔ پھر بڑے دنوں کی سوچ وچار اور سب کے ساتھ مشاورت کے بعد انہوں نے ناظرین کے لیے ایک رشتہ منتخب کر لیا تھا۔ وہ رشتہ دیکھ کر سبھی ابو کے اعلیٰ ذوق کو داد دینے لگے تھے۔ مجھے بھی ناظرین کا ہونے والا شوہر بہت اچھا لگا تھا۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا، ہر چیز دولت کاروبار اسی کے نام پر تھا، پھر اس کی شخصیت بھی لاجواب تھی۔ ناظرین بھی وقاص کے رشتے پر بے انتہا خوش تھی۔ میں بھی اپنی بہن کی خوشی میں خوش تھی، جبکہ دلی دل میں یہ دعا کر رہی تھی کہ اے خدا پلیز کسی طرح میرے لیے بھی وقاص جیسے لڑکے کا رشتہ بھیج دے۔ رشتہ پکا ہو گیا تو اب ابو چاہتے تھے کہ جلد از جلد نانین کی شادی ہو جائے، جبکہ امی اس بات کے خلاف تھیں۔ وہ کہنے لگیں فراز ہم اپنی دونوں جڑواں بیٹیوں کی شادی بھی ایک ہی دن کریں گے۔ ابو کہنے لگے تمہاری نظر میں کوئی رشتہ ہے کیا؟ امی بولی کہ آپ اپنے جاننے والوں میں بات کریں نا۔ ابو کہکا لگا کر ہنسنے لگے تھے۔ وہ بولے تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا، میں اپنے جاننے والوں میں نوشین کے رشتے کی بات کروں گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ادھر ادھر دیکھ پر کسی گھر کے کسی ملازم کا بیٹا جوان ہو تو، کیونکہ اس کے علاوہ تو کوئی بھی نوشین کو بیاہ کر نہیں لے جائے گا۔ ابو کی باتیں سن کر میرا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ امی بھی ابو کی بات سن کر بگڑ گئی تھیں۔ وہ بولی یہ بات آپ نے سوچ بھی کیسے لی؟ میں اپنی نوشین کے لیے بھی ناظرین کے شوہر جیسا ہی شوہر ڈھونڈوں گی۔ ابو بولے تم کر کے دیکھ لو اپنی سی کوشش، مگر دیکھ لو میں تمہیں 2 مہینے سے زیادہ وقت نہیں دوں گا، اس کے بعد میں اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گا۔ میں یہ سب باتیں سن کر لرزنے لگی تھی۔ آج میں نے پھر سے اللہ سے سوال جواب کرنے لگی تھی۔ میں بولی یا اللہ، آپ نے میرے باپ کے دل میں میرے لیے محبت کیوں نہیں ڈالی؟ وہ کیوں مجھ سے اس قدر نفرت کرتا ہے؟ یہ سب میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ میں دعا کرنے لگی تھی کہ یا اللہ پلیز میرے لیے بھی ناظرین کے شوہر جیسا لڑکا ہی بھیجنا، مگر جب میں یہ دعا کر لیتی تو سوال پیدا ہوتا کہ کیا ایسا لڑکا مجھے قبول کرے گا؟ جواب کے متعلق سوچ کے میرا دل خود ہی غمزدہ ہو جایا کرتا تھا۔ ناظرین کے رشتے کے تمام مراحل تو طے پا گئے تھے، اب مجھے لوگ دیکھنے کے لیے آنے لگے تھے۔ جب بھی میرا رشتہ آتا لڑکے والے مجھے دیکھتے ہی انکار کر دیا کرتے تھے۔ ایسا 1-2 بار نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ سلسلہ تو اب چل نکلا تھا۔ ہر روز میرے لیے ایک رشتہ آتا جو میری صورت دیکھتے ہی واپس لوٹ جاتا۔ جو کرتے کراتے 1 مہینہ گزر گیا تھا۔ ابو امی سے بولنے لگے کہ اگر تم اجازت دو تو اپنی فیکٹری کے چوکیدار سے کہوں کہ وہ نوشین کا رشتہ لے آئے۔ تب امی تڑپ کر کہتی ہیں اگر ایسا کچھ بھی ہوا تو آپ کی ہی بدنامی ہوگی فراز، کیونکہ نوشین آپ کی بھی بیٹی ہے۔ ابو غصے سے کہتے تھے کہ تم ایک بات کیوں نہیں بھول جاتی کہ تمہاری بیٹی شکل و صورت کے لحاظ سے قابل قبول نہیں ہے۔ امی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی تھیں۔ امی کو ابو کی باتیں بری لگتی تھیں، مگر وقت نے ثابت کر دیا کہ ابو جو بھی کہتے ہیں سچ ہی کہتے تھے۔
میرا رشتہ کسی نے بھی قبول نہیں کیا تھا۔ مجھے سینکڑوں لوگ ان 2 ماہ میں دیکھ کر گئے تھے۔ اب ابو نے میرے لیے اپنے آفس کی چپڑاسی کے بیٹے کا رشتہ ڈھونڈ لیا۔ امی کو جب یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے بہت واویلا کیا۔ تب ابو نے امی سے کہہ دیا تھا کہ اگر تم نے اس رشتے پر اعتراض اٹھایا تو میں تمہیں طلاق دے کر اپنے گھر سے نکال دوں گا۔ امی تو ابو کی بات سن کر ٹوٹ کر رہ گئی تھیں۔ انہوں نے کبھی یہ سوچا تھا کہ ان پر ایسا وقت بھی آئے گا؟ امی بہت زیادہ مجبور ہو چکی تھی، مگر میں مجبور نہیں تھی۔ میں اپنے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ میں نے ایک بار زندگی گزاری تھی۔ چپڑاسی کے بیٹے سے شادی کر لیتی تو ابو کی آنکھوں میں میری عزت 2 ٹکے کی بھی نہیں رہتی۔ امی نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ میں ابو سے ان تمام زیادتیوں کا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ ابو کو پتہ چلے وہ جو یہ سب کرتے آئے ہیں وہ کتنا غلط ہے اور کتنا تکلیف دہ ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے۔ اب میں زیادہ سے زیادہ وقت ناظرین کے ساتھ بتانے لگتی۔ وہ مجھ سے اپنے دل کی ہر بات کر لیتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ نوشین، میں خود کو بہت لکی سمجھنے لگی ہوں۔ میری قسمت میں وقاص جیسا انسان لکھا گیا ہے۔ میں بہت حسرت سے اس کی باتیں سنا کرتی تھی۔ تب تو دل چاہتا تھا کہ میں اس کا نصیب چرا لوں۔ اس ڈکیتی کی تیاری بھی میں نے شروع کر دی تھی۔ پہلے کچھ روز میں اس کی باتیں سنتی رہی۔ ایک دن وہ اپنی قسمت پر رشک کر رہی تھی تو میں بولی، ناظرین، میرا جی چاہتا ہے کہ میں تمہیں اس گڑھے میں گرنے سے بچا لوں۔ ناظرین ایک دم سے چونک گئی تھی۔ وہ بولی، میں تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھی، تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ تب میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ ناظرین شک میں پڑ چکی تھی، یعنی میرا آدھا کام ہو گیا تھا۔ اب وہ جان بوجھ کر میرے سامنے اپنی شادی کی باتیں کرتی تھی کیونکہ میرا فقط نظر جاننا چاہتی تھی۔ ایک دن میں نے ناظرین کو کہا، تمہیں علم ہے کہ ابو نے میرا رشتہ اپنے آفس کے ایک چپڑاسی کے بیٹے کے ساتھ طے کر دیا ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ میں بولی، تم جانتی ہو نا ابو تمہاری ہر بات مانتے ہیں۔ اب تم مجھے بتاؤ تم نے اس رشتے کو روکنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا؟ تب وہ بولی، کیونکہ مجھے علم ہے کہ ابو کا کوئی فیصلہ غلط ثابت نہیں ہوتا۔ انہوں نے تمہارے لیے جو رشتہ پسند کی ہے یقیناً کچھ سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا۔ مجھے ناظرین کی سوچ جان کر جھٹکا لگا تھا، مگر میں مسکرا کر بولی، بالکل ایسا ہی ہے۔ اس لیے میں نے بھی اس شادی سے انکار نہیں کیا۔ مگر ناظرین، ابو سے تمہارا رشتہ طے کرنے میں غلطی ہو گئی ہے۔ وہ کہنے لگی، ایسا کیسے ممکن ہے؟ تب میں نے اس سے کہا کہ ابو نے پیسہ دیکھا اور رشتے کے لیے ہاں کہہ دی۔ ابو نے تمہارے رشتے سے ایک بزنس ڈیل بھی منسوخ کر رکھی ہے۔ میری باتیں سن کر ناظرین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ بولی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے اس کے ارادے خطرناک لگ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اب بھی جا کر ابو کو حقیقت معلوم کرنے بیٹھ جائے گی۔ تب میں بولی، مگر جو بھی ہے لڑکا بہت کمال کا ہے۔ ناظرین میری بات سن کر خوش ہو گئی تھی۔ وہ بولی، تم سچ کہہ رہی ہو نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا اور بولی، 100% ایسا ہی ہے۔ کہنے لگی، لڑکا اچھا ہونا چاہیے، مجھے اور کسی چیز کی غرض نہیں ہے۔ میں اس کی بات سن کر مسکرا دی تھی۔ اب میں ایسا ایسا اس کا برین واش کرنے لگی تھی۔ ابو نے کیا کہا تھا مجھ سے، نوشین، اپنی شکل و صورت کی وجہ سے زندگی میں کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ میں انہیں بتاؤں گی کہ میں کیا کر سکتی ہوں اور کیا نہیں کر سکتی۔ میں نے دل میں عزم کیا تھا۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور ہم دونوں بہنوں کی شادی کا دن بھی آ گیا۔ یہ شکر تھا کہ ہم دونوں بہنوں کی بارات ایک ہی میرج ہال میں آنا تھی۔ اس چیز میں بھی ابو نے اپنی بچت کا کوئی پہلو نکال لیا تھا۔ ہم دونوں بہنیں تیار ہو کر میرج ہال پہنچ چکی تھیں۔ وہ مہتاب لگ رہی تھی اور میں جانتی تھی کہ آج بھی لوگ میرا دل توڑیں گے، مجھے خون کے آنسو رلائیں گے، میرے منہ پر کہہ دیں گے کہ ناظرین کے سامنے نوشین تو بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی۔ خیر، ہم دونوں بہنیں ایک کمرے میں بیٹھی تھی جب میں نے ناظرین سے بولی، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں ناظرین۔ ناظرین مسکرانے لگی اور بولی، میں بھی تم سے بہت پیار کرتی ہوں میری بہن۔ تب میں بولی، میرا دل چاہتا ہے نا تمہیں آنے والی مصیبت سے بچا لوں۔ ناظرین بولی، کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ جلدی سے بتاؤ نہیں تو میرا دل بیٹھ جائے گا۔ میں بولی، ناظرین، کل رات ہی مجھے پتہ چلا ہے کہ وقاص ایک بہت ہی برا انسان ہے۔ اس سے مختلف قسم کے نشوں کی لت لگ چکی ہے۔ وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتا۔ اس کی 20 گرل فرینڈز ہیں۔ وہ تم سے شادی بھی فقط اپنے باپ کے بزنس کے فائدے کے لیے کر رہا ہے۔ ناظرین خوف سے زرد پڑ چکی تھی۔ اب بول دی، جلدی سے ابو کو بلاؤ، میں انہیں یہ سب باتیں بتا دوں۔ تب میں بہت کی سنسنی خیز آواز میں بولی، کیا لگتا ہے ابو ان باتوں سے واقف ہیں؟ بلکہ وہ تو یہ سب رشتہ طے ہونے سے پہلے جانتے ہیں۔ وہ بولی، مجھے بچا لو میری بہن۔ میں بولی، میں بھی کچھ ایسے ہی سوچ رہی ہوں۔ آج تمہاری جگہ وقاص سے میں نکاح کر لیتی ہوں، تم چپڑاسی کے بیٹے سے نکاح کر لینا۔ مجھے شروع سے ہی سختیاں جھیلنے کی عادت ہے، میں ایک بری رشتے کے ساتھ بھی کمپرومائز کر لوں گی۔ ناظرین کہنے لگی، نہیں نہیں، تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہونے دے سکتی۔ مگر میں نے اسے اپنی قسم دے دی تو وہ میری بات مان گئی۔ یوں ہم دونوں دلہنیں بدل چکی تھیں۔ میرا نکاح ناظرین کی منگیتر وقاص سے ہو چکا تھا، جبکہ ناظرین کا نکاح چپڑاسی کے بیٹے نوید سے ہو گیا تھا۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ اب میں چاہتی تھی کہ بس جلدی سے ہماری رخصتی ہو جائے، پھر ہم دونوں کی رخصتی ہو گئی تھی۔ میں وقاص کی گاڑی میں جا کر بیٹھی تو خوشی سے میرا دل کھل اٹھا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ ابو دیکھ لیں، آپ کہتے تھے کہ میں زندگی میں کچھ نہیں کر سکتی، میں آپ کی بیٹی سے سبقت لے چکی ہوں۔
خیر مجھے اب اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ میرا شوہر میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، وہ مجھے چھوڑتا ہے تو چھوڑ دے، مجھے کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ بس اتنا ہوا تھا کہ ابو کی لاڈلی بیٹی اس گڑھے میں گر چکی تھی جس میں وہ مجھے گرانا چاہتے تھے۔ میں رخصت ہو کر وقاص کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، جب اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو اسے زوردار جھٹکا لگا۔ وہ بولا تم کون ہو؟ میں مسکرا کر بولی میں نازنین کی جڑواں بہن ہوں۔ اسے وہ پسند نہیں تھی، وہ شادی ہال سے بھاگ جانا چاہتی تھی، اس لیے میں نے قربانی دی، اس کی جگہ دلہن بن کر بیٹھ گئی۔ وقاص بہت پریشان ہو چکا تھا، اس نے کہا تم نے ایسا کیوں کیا؟ تمہیں میں برا نہیں لگتا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا، میں بولی مجھے تو اللہ کی ہر مخلوق سے پیار ہے۔ وقاص میری بات سن کر مسکرا دیا تھا۔ وہ بولا مجھے ایسے لوگ بہت پسند ہیں جن میں نخرہ نہیں ہوتا۔ تب اس نے میری جانب منہ دکھائی کی انگوٹھی بڑھا دی۔ میں بولی کیا آپ نے مجھے قبول کر لیا ہے؟ میری بہن تو بہت حسین ہے، جبکہ میں تو اس کی خاک برابر بھی نہیں ہوں۔ میری بات سن کر وہ بولا ایسا ہی کہتے، اللہ کی ہر مخلوق اچھی ہے، تم گھر اشرف المخلوقات ہو، میں تم سے کوئی اختلاف نہیں ہوں، یوں ہم نے شادی شدہ زندگی کا آغاز کیا تھا۔ مجھے تو اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ مجھے اتنا اچھا انسان مل جائے گا۔ اگلے دن صبح میں اپنے والدین کے گھر گئی تھی، میں ابو سے کہنا چاہتی تھی کہ دیکھیں میں کہاں پہنچ چکی ہوں۔ میں گھر پہنچی تو لوٹی پوٹی سی نازنین پہلے سے وہاں موجود تھی۔ ابو نے مجھے دیکھتے ہی میرے منہ پر تھپڑ دے مارا، وہ بولے کمزاد تم نے میری بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا، تم نے جس تھالی میں کھایا اسی میں چھید کر دیا۔ میں نے کہا تھا اس عورت سے کہ ملازموں کے بچوں کے سر پر مت چڑھاؤ، مگر اس پر تو ہمدردی کا بھوت سوار تھا۔ اب تم نے دیکھ لیا نا نیکی کا صلہ، تم نے دیکھ لیا کہ گندا خون ہمیشہ گندا ہی رہتا ہے۔ مجھے یہ سب باتیں سن کر شدید جھٹکا لگا تھا۔ میں بولی امی ابو یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس سے پہلے امی کچھ کہتی ہیں ابو بولے بتاتا ہوں میں، تم ہماری ملازمہ کی بیٹی ہو، تم نازنین کی جڑواں بہن نہیں ہو، تم نازنین سے پورے 20 دن بڑی ہو۔ دراصل ایک دن نازنین کی طبیعت بہت خراب تھی، میں شہر سے باہر تھا تو تمہاری ماں میری بیوی کے ساتھ نازنین کو لے کر ہسپتال جا رہی تھی کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ تمہاری ماں موقع پر ہی مر گئی، اس لیے میری بیوی نے تمہیں گود لے لیا۔ اس نے یہ سب ترس میں کیا تھا، تم دونوں ایک ہی سال میں پیدا ہوئی تھی، اس لیے میری بیوی نے بھاری رقم ادا کرتے تم دونوں کا پیدائش کا مہینہ بھی ایک کرا دیا تھا، اور شروع سے یہ کہا کہ تم جڑواں بہنیں ہو تاکہ تمہیں ماں کا پیار مل سکے، بہن کی چاہت مل سکے۔ تم نے کیا کیا؟ تم نے تو ہر حد پار کر دی۔ میں ہکا بکا سی اپنی امی کو دیکھ رہی، وہ تو میری ماں تھی ہی نہیں، اور بہن وہ تو میری مرکن تھی، پھر میں نے اس کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کیوں کر دی؟ میں رونے لگی تھی، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی کاش آپ لوگوں نے مجھے شروع سے یہ بتا دیا ہوتا کہ میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں، تو میں آپ لوگوں کی ہمدردی کے سبب آپ کو اپنے سر پر بٹھا سکتی تھی۔ میں کتنی پاگل تھی نا کہ آپ کے ساتھ میں نے مقابلہ بازی شروع کر دی۔ میں اور کچھ نہ کہہ سکی اور اس گھر سے خالی ہاتھ نکل گئی۔ اس گھر میں جہاں کبھی بیٹی بن کر رہتی تھی، میں ایسی حیثیت کھو چکی تھی۔ مجھے نہیں علم کے بعد میں نازنین کے ساتھ کیا ہوا ہوگا، مجھے بس اتنا پتہ ہے کہ میرا شوہر بہت اچھا ہے، مگر میں کبھی خود کو اس کے قابل نہیں سمجھتی، میں خود کو نازنین کی گنہگار سمجھتی ہوں۔